بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج سے ہم ایک نئی سلسلے کی شروعات کر رہے ہیں جس میں ہم باری باری سے سبھی پیغمبروں کی زندگیوں اور واقعات جانیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلے پیغمبر جو کہ پہلے دنیا میں انسان بنائے گئے تھے اور پہلے پیغمبر بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی پاک زندگی کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے جب ساری کائنات بنائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پانی، ہوا، سب کچھ تیار ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے انسان کو پیدا کریں گے جو زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کا علم سب پر حاوی ہے۔ اس ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن زمین سے مٹی لانے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے التجا کی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے انسان پیدا کیے جائیں تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کا رونا اور اس کا ایسے التجا کرنا برداشت نہیں ہوا، تو وہ واپس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین سے مٹی لانے کے لیے، تو ان کا بھی وہی عالم تھا، ان سے بھی وہی التجا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، انہیں زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا، تو ان کا بھی وہی عالم تھا، زمین اسی طرح سے التجا کی، ان کے سامنے بھی اسی طرح سے رونا گڑ گڑانا نہیں دیکھا گیا انہیں بھی، تو وہ بھی فرشتے واپس آ گئے۔ تو چوتھے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی وہی گزارش کی، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم پر آیا ہوں اور اللہ کا حکم کا پابند ہوں، اور میں مٹی لے کر ضرور جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ مٹی لے کر آئے، پھر انہوں نے زمین سے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی، جو کہ 60 کلر کی، روایتوں میں آتا ہے کہ 60 کلر کی مٹی تھی، جو مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے ہر کلر کے جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، 60 قسم کے کلر کے لوگ ہیں، جیسے کالے، گورے، سیاہ، جو بھی ہیں، اس میں 60 قسم کے کلر کے انسان ہیں دنیا میں۔ اس وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت بنانے کا شرف بھی دیا، کیونکہ انہوں نے زمین کا رونا گڑ گڑانا نہیں دیکھا اور اللہ کے حکم کو سب سے بہتر طریقے سے ادا کیا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا، جب زمین سے مٹی لانے تم گئے تھے تو انسان کی روح نکالنے بھی تم ہی جاؤ گے، کیونکہ جب انہوں نے زمین کا التجائی کرنا، اس کا رونا گڑ گڑانا نہیں دیکھا، جب انسان کی روح نکالی جائے گی تو وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا، تو جب زمین کی تکلیف نہیں دیکھی تو اس انسان کی بھی تکلیف نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے یہ ذمہ داری بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو 40 دن تک چھوڑ دیا، اور ان 40 دنوں میں لگاتار 40 دن تک اس مٹی پر بارش ہوتی رہی۔ 40 دنوں میں سے 39 دن تک غم کی بارش ہوئی۔ 40 دنوں میں 39 دن یعنی کہ 39 ڈیز تک غموں کی بارش ہوئی، اس میں سے صرف ایک دن خوشی کا بارش ہوا۔ 40 دن میں ایک دن خوشی کی بارش ہوئی، اسی لیے انسان زیادہ غموں میں رہتا ہے، خوشی بڑی کم رہتی ہے، زیادہ تر انسان کو غم ہی رہتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں مصیبت، امتحان اور صبر کا راہی بنے گا، اسی لیے اسے 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، اور آخری ایک دن اللہ نے خوشی کا بارش فرمائی، اس لیے تاکہ انسان دنیا میں رہ کر خوشی، رحمت اور برکت بھی پا سکے۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو
ایک جسم کی شکل میں ڈھال دیا، ایک روح کے قابل بنا دیا۔ اس کے بعد جب روح آنکھ تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی۔ جیسے ہی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے جواب دیا، یا رحمت اللہ، یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے شخص آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو پہلا کلمہ بھی انہی کی زبان سے نکلا۔ پہلا کلمہ کیا تھا؟ الحمدللہ، اور اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح یہ جب بھی چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے نکلا تھا۔ اس کے بعد روح سے جسم میں حرکت آئی اور پہلا انسان، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے بارے میں اور ساری چیزوں کے نام بتائے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں تھی اور آگے آنے والی ہے، آج تک کی جو بھی چیزیں آج تک جتنی بھی چیزیں دنیا میں آئی ہیں اور آگے قیامت تک جو بھی آنے والی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، ہر ایک چیز کے نام بتائے، یہاں تک کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ انسان جو بھی ہیں ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے۔ یہ سبق ثابت کرتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے، یعنی کہ نالج۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہمیں صرف وہی معلوم ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، آدم تم بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا کر اپنا علم ثابت کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ ایک تعظیم کے لیے، جیسے کہ ریسپیکٹ جو کہتے ہیں نا، تعظیم، اس کے لیے تھا اور اللہ کے حکم پر تھا۔ اسی لیے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک، ابلیس کے، جو کہ ابلیس روایتوں میں ہے کہ وہ جناتوں میں سے تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں میں سے تھا، لیکن زیادہ معتبر حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ تو وہ سب فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اللہ کے حکم سے سب فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے گھمنڈ میں جواب دیا کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اسی لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ تھا اس کا پہلا گھمنڈ اور پہلا گناہ۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا جنت سے، تو میری رحمت سے دور ہو گیا۔ ابلیس نے بتایا کہ میں نے تیری اتنی عبادت کی تو مجھے اس کا کچھ تو صلہ ہونا چاہیے، مجھے ایسا کر کے مجھے کبھی موت نہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے موت نہ دوں۔ دنیا میں ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو تجھے میں قیامت تک موت نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو شیطان نے کہا، میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، جو میرے بندے ہوں گے تو ان پر کوئی حاوی نہیں کرے گا۔ تو شیطان نے فرمایا، میں انہیں چاروں طرف سے گمراہ کروں گا، چاروں طرف سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے انہیں بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تو نے 2 صفیں چھوڑ دی، اوپر سے اور نیچے سے۔ جب وہ سجدہ کریں گے تو میں انہیں رحمت سے نواز دوں گا، اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے ہم انسانوں کے لیے، ہم بتا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح دنیا کے سب سے پہلے انسان، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔
ان کا علم، ان کی پاک روح اور اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلے تو دوستوں یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے سجدے کی روحانی کہانی۔ اس کہانی میں علم، ادب اور اللہ کے حکم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے حکم کی اہمیت کا پیغام چھپا ہوا ہے، اور اس کے آگے کی بات ہم اگلے حصے میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد شیطان کا کیا فریب تھا، ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کا کچھ بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔